بندہ جو ہے وہ اچھے سے اچھا، عمدہ سے عمدہ اور حسن والی چیز پیش کرنا ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے ذرا. تو اب اس میں سے اگر اب یہ جیسے آپ کے پاس کو کیک رکھا گیا اور اس میں سے آپ نے میٹھے میٹھے گول گول جو تو گولیاں تھی وہ ساری آپ نے چن کر پیٹ میں پدھرا دی. اچھا، اوپر کوئی کوکو کے پیس تھے وہ سارے آپ نے اٹھا کر ڈال دیے، اب وہ گنجا کیک رہ گیا. اگر یہ آپ نے کیا، آپ سوچے آپ کے یہاں اس طرح 4 مہمان آئے ہوتے اور کوئی کرتا تو آپ کی دوستی بڑھتی یا گھٹتی؟ آپ کی محبت بڑھ جاتی کہ بڑی اپنائیت ہے یار، ہمارے کیک کو گنجا ہی کر دیا اس نے. ظاہر ہے کہ اپنائیت اس کو نہیں کہتے، یہ تو حماقت ہے. حماقت اور اپنائیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ ہرس، بلکہ یہ بے عقلی، عقل مند کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا. یا تو بچہ کرے گا، تو بچے سے کوئی بدن ہوگا نہیں کہ بچہ جو ٹھہرا وہ تو نادان ہو کے چھوٹ جائے گا. بلکہ یہ اس طرح درس بھی شاید دے لے آپ کو کہ دیکھو میں بچہ ہوں، میں بھلے کرتا ہوں، میرے کو کچھ نہیں، میں مرفوع القلم ہوں، میرے پر قلم چلے گا ہی نہیں. آپ نے کیا تو آپ پھنس جاؤ گے. تو اس لیے وہ بہت غلط طریقہ ہے اس طرح کے شوربہ پی جائے یا وہ بادام پستے چھانٹی کر لے یا بوٹیاں چن کر ساری کھا جائے، یا آلو کے پیس بھی اپنی طرف وہ ڈھونڈ کے وہ کھا ڈالے. تو یہ نہیں. ہاں، اپنی پسند کی بوٹیاں اگر سالن میں چھانٹتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن وہ بھی موقع کی مناسبت. اب لوگ انتظار کر رہے ہیں اور اپنے وہ سالن کا جو پیالہ ہے اب اس میں سے وہ چھانٹے چلے جا رہے ہیں. تو یہ پھر وہی بات ہے کہ اپنی تذلیل نہیں ہونی چاہیے. تو گھر میں آپ جو چاہے کریں، لیکن باہر تھوڑا وہ ریزرو رہنا چاہیے. کہیں دعوت پہ جانا آدمی اپنے کو مطلب تھوڑا کنٹرول میں رکھے، آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے کہ لوگ آپ کو خرید سمجھے. اس کے لیے اگر پھر یوں بھی اگر کر دیا جائے جیسے کھانا کچھ نکالا اور تھوڑا سا پلیٹ میں چھوڑ دیا، چھوڑ تو دیتے ہی ہیں. وہ آج کل تو کیا 15 ڈشیں، 12 ڈشیں، 20 ڈشیں، 20 ڈش فائنل، یعنی کہ وہ فگر مجھے 20 ڈش کا ملا ہے. آخر پیغام آیا تھا ہاں جب وہ 10-12 ڈشوں کا میں نے کہا نا، تو اسی وجہ سے میں ایسا گیا کہ اب 20 ڈشیں بنتی ہیں. یہ 20 ڈشیں تو ہوگا، 20 کا شاید زیادہ بھی ہو. اور 20 ڈشیں تو انگلیوں میں گنوا دی جائیں. اس نے اچھا گنوا دی. مطلب یہ تو بابا معلوم آتے 3-3 4 فرائیاں ہو گئے، 2-3 قسم کے چاول ہو گئے، 2-3 قسم کے سالن ہو گئے، 2-3 قسم کی وہ سویٹ ہو گئی، تو سلاد ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. بس پان کھلائیں گے، گنے کا جوس پلائیں گے، لسیاں پلائیں گے، جوس الگ الگ پلائیں گے، بہت زیادہ ہو جاتی ہے بابا ڈشیں. تو 55 رضا بتا رہے کہ 55 ڈشوں کی بھی آواز آئی ہے. بتا رہے ہیں کہ 55 ڈشیں شرکت ہوئی جی سنی ہے، اور اس نے گنی ہوں گی 55 ڈشیں. تو کھایا کیا ہوگا اس نے؟ گنتی کرتے کرتے دوسرے تو کیونکہ دعوتوں میں کھاتے تھوڑی ہیں، نگلتے اور پھر وہ پیٹ پکڑ کے پڑے رہتے ہیں، سینے میں جلن مچتی ہوگی، پیٹ میں وہ گٹر ہوتا ہوگا. وہ عموماً دعوتوں سے آنے کے بعد، یہ میرے مدی چینل کے ناظرین کو شاید اس کا تجربہ ہو، عموماً دعوت سے آنے کے بعد اگلے دن گھر کے کسی نہ کسی فرد کے پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہی ہے. یہ بغیر برگر کا گھر بار والا حساب ہے، یہ دعوتوں میں ہو جاتا ہے. وہی مسالے اور یہ سب گرم ہی جا رہا ہے، تو اوپر ٹھنڈا ڈال رہے ہیں، پھر اوپر سے ایک اور گرم ڈال رہے ہیں، تو اندر گرم پھر ٹھنڈا پھر گرم، یہ تینوں مل کر جو فائٹنگ چل رہی ہوتی ہے اندر میں. ڈشیں تو بڑھ گئی ہیں پاپا. یہ آپ نے دال چاول خالی کھلا دی ہے، اور آپ کو یہ تھا بھی کہ یہ مطلب کہ جیسے کہ یہ ہم نے مطلب مووی بنائی، اس کو آپ نے مووی بناتے ہوئے بھی ہم کو نہیں منع کیا کہ یہ جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یار خالی بیٹے کے ولیمے میں دال چاول کھلا دیا. تو یہ محسوسات نہیں بابا کہ یار میں خالی دال چاول کھلا رہا ہوں، جبکہ 15 20 ڈشوں کا بابا ماحول ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا کے ساتھ چلو، کچھ کلچر کے ساتھ چلو، ساؤ الگ نہیں ہو جاؤ، بالکل یہ نوکے نوکے نہیں چلو. تو یہ کیا ہے بابا؟ میں اگر یہ 12 ڈشیں پکاتا، 11 ڈشیں پکاتا تو ایسی تنقید کرتے کہ یہ کنگال آدمی کہاں سے پیسے لایا، پارٹیوں سے وصول کیے ہوں گے اس نے. تو میں تو لوگوں کو بدگمانیوں میں ڈال دیتا اگر مال کھلاتا. تو میں پارٹیوں کو فون کرتا تو سالم بکرے رکھ دیتا آپ لوگوں کے سامنے، پورے بکرے. تو پارٹیاں دے دیتی مجھے، تو میں بھیک مانگ کر اپنے بیٹے کا ولیمہ کاہے کو کروں؟
اس کی کیا حاجت ہے مجھے؟ نہیں وہ اپنی جگہ پر آپ بہت اچھی بات کر، لیکن لوگ بھی تو قرضہ لے کر، سود پر قرضہ لے کر بھی تو اپنے بیٹے کی دعوتیں کرتے ہیں نا بابا. 500,000 آدمی کو کھلانا تو ہے، نہیں کھلائیں گے تو وہ ناک کٹتی ہے. ناک کٹتی ہے، اور نقلی ناک ہے. جب پہرے خداوندی کی چھینک آئے گی نا قیامت میں تو ساری ناک گر جائے گی اگر سود سے اور کیا تو. پر اس میں یہ کہ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، صاف بات ہے کہ جو 50 یا 55 ڈشیں کرے یا 112 ڈشیں کرے، اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا. اب جو میں شرعی آپ کو مسئلہ عرض کرنے لگا ہوں، ہم اس کو ناجائز نہیں کہیں گے. اب یہ ناجائز اور جائز کا جو ہے نا حکم، یہ اس کی نیت پر لگے گا. اگر اس نے یہ ساری ڈشیں اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے کی کہ اس کے پاس رقم زیادہ ہے، مالدار ہے، اور اس نے اپنے اس لیے شکرانے میں تحدیث نعمت کے لیے اتنی ڈشیں کی اور اپنے کو تہمت سے بچانے کے لیے کیا، کیونکہ اگر مالدار آدمی ہے اور اگر وہ اچھا کھانا نہیں کرتا تو لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ کنجوس مکھی چوس ہے. پہلے بیٹے کی شادی تھی یا پہلی بیٹی کی شادی تھی اور لے اس نے کچھ بھی نہیں کھلایا. تو اب اگر اس نیت سے وہ 2-4 ڈشیں کرتا ہے اچھی والی تاکہ لوگ اس کو بخیل کہہ کر گناہوں میں نہ پڑے، بدگمانی کے گناہوں میں نہ پڑے، غیبت و تہمت کے وبال میں نہ مبتلا ہوں، اگر یہ نیت ہے تو میں کہتا ہوں اس کی 112 بھی ڈشیں وہ کرے گا تو انشاءاللہ وہ جنت کا حقدار بنے گا. انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے نا. اگر یہ نیت تھی تو اب کھلانے کے بعد نیت کرے تو وقت چلا گیا. نیت تو پہلے ہوتی ہے، نماز کا سلام پھیر لیا اور پھر سوچا بھائی کون سی تھی، چلو میں نیت کرتا ہوں عشاء کے فرض تھے، تو یہ تھوڑی ہوگا. وہ تکبیر تحریمہ سے پہلے جو نیت تھی وہی مانی جائے گی. تو اب یہ کہ اچھے اچھے کھانے اس لیے کیے کہ چلو یار میں نے غریبوں کو بھی تو بلایا ہے، ان بیچاروں کو کہاں یار کھانا نصیب ہوتا ہے. مجھے کل عیسائی بھائی، کل یا پرسوں، کل ہی شاید بتا رہے تھے اپنے ایک عیسائی بھائی کا کہ جو ہماری مجلس میں تعویذات کے بستے پر ہے، تو وہ بیچارے وہ یہاں نوکری وغیرہ کرتے ہیں، تنخواہ محدود، 2 بچے، تو بولا 6-8 مہینے ہوئے اس نے گوشت ہی نہیں کھایا. کھا ہی نہیں سکتے گوشت، مطلب اتنا مہنگا ہے. تو یہ غربت ہے. تو یہ لوگ، اس طرح کے لوگ سفید پوش کہلاتے ہیں جو کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں. تو بقرعید میں بولا بس ایسوں کو گوشت ملتا ہے. وہ خود ہمارے اسلام بھائی کہہ رہے تھے بیچارہ بقرعید میں گوشت کھا سکتا ہے وہ، اس کے بچے وغیرہ. تو اب جب آپ نے خوشی اللہ نے آپ کو دکھائی اور آپ نے اس طرح کا کھانا کیا، دیکھو غریبوں کو دعوت پر بلانے کا حدیثوں میں زور ہے کہ وہ کھانا، یعنی وہ دعوت ولیمے کی بری ہے کہ جس میں غریب شامل نہیں ہے، صرف مالدار ہے. تو ہمارے یہاں ہوتا یہ مالداروں کو یہ حاجی صاحب بھلے دان چوری کر کے، اسمگلنگ کر کے، لوٹ مار کر کے اس نے حج کیا ہو، مزدوروں کا خون چوس کے حج کیا ہو، حاجی صاحب ہے. اور غریب تو اس کو حقارت سے دیکھتے ہیں. یہ میرا تجربہ ہے. میں ایک بار دعوت پر، الحمدللہ دعوت کے بغیر کسی کے کھانے میں چلا جانا، یہ تو میری ڈکشنری میں نہیں. ویسے بہت آپ کو نہیں پتا چلا میں بہت شرمیلا آدمی ہوں، تو تعجب ہوگا، یہ آپ کو واسطہ نہیں پڑا نا مجھ سے، بہت شرمیلا ہوں. تو میں مطلب آنے کے بغیر دعوت کے واقعی میرا تصور بھی نہیں ہے کہ میں کسی کے یہاں گھس جاؤں. تو ایک بار میں دعوت پر گیا، مجھے دعوت تھی، ہاں دعوت پر گیا شادی میں. یہاں کہیں وہ عیدگاہ کے قریب 2-3 ہال ہیں شادیوں کے، وہ ہال میں وہ کھانے کی ترکیب تھی. تو میں چلا گیا. اب میرا وہی کرتا اور پاجامہ اور یہ شلوار یا جو بھی مطلب داڑھی وہ سب تھی. اب دوسرے شٹیک بوٹیک. تو میرے کو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ جو گیٹ کیپر جو تھا بواب، اس نے روک دیا میرے کو، اے مولانا نہیں، میں کوئی یعنی کہ بھیک منگا جو اندر گزرا ہے. اب میری حالت خراب، میں اس سے بحث تو کر نہیں سکتا. میں بہت شرمیلا ہوں. میں گھبرا کے ایک دم کھڑا ہو گیا. مجھے دعوت ہے، چلوے 2 ٹکے کا چپراسی ابھی بلاتا ہوں. کچھ بھی نہیں کہا، میں گھبرا کے کھڑا ہو گیا. اب تو میری عزت پر بن گئی تھی. اللہ کا کرم ہوا کہ جس نے مجھے دعوت دی تھی اس کے بھائی وغیرہ کی شادی تھی، وہ اتفاق سے وہ نظر آ گئے، وہ لپک کے آ گئے اور اس سے چھڑا کر مجھے اندر لے گئے کہ میں نے دعوت دی. اس سے اب مجھے صدمہ ہوا ہے